بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كذلك الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے زیادہ بڑھ گئے. ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ. پھر کہنے لگے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے. فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے. وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے. اس قسم کی گائے تو بہت ہے پتہ نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والے نہیں وہ تندرست اور بیداغ ہے. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا. گویا وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا وہ گائے ذبح کر دی. جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. ہم نے اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو وہ جی اٹھے گا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. پچھلے درس میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھی کہ ان لوگوں کا ایک قبیلہ تھا جو ایک دریا کے کنارے رہتا تھا. بعض لوگوں نے اس دریا کے نام بھی لکھے ہیں لیکن اہمیت کے حامل اسی کے واقعے میں کیا چیز ہوتی ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العالمین نے غیر ضروری چیز کو قرآن میں بیان نہیں کیا جو بڑی اہم کتاب ہے. تو اس لیے ایسی بحثیں جس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا. واقعات میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اور المیہ یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی نکلی جو واقعات میں ضروری امور کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں بحث کرنے لگی. جیسے مثلا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا کہ ہم نے آدم اور حوا کو حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا. درخت کا نام وہ کون سے پھل کا درخت تھا یہ سب تفصیلات نہیں ہیں. صرف اہم چیز اس میں یہ ہے فرما برداری کرنا ہے. اللہ نے جو حکم دیا نہیں کھانے کا جس سے روکنے کا حکم دیا جس چیز کو کھانے سے اس سے رک جانا ہے یہ فرما برداری ہے. لیکن اس کی بجائے لوگ اس بحث میں الجھ گئے کہ وہ انگور کا درخت تھا وہ سیب کا تھا وہ گیہوں کا تھا. حالانکہ یہ بالکل غیر ضروری چیز ہے. اس کے جان لینے سے بھی ہمارے عقیدے اور ایمان میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے.
لیکن اللہ نے حکم دیا اس سے رک جاؤ. اب وہ کوئی بھی درخت ہو، اللہ حکم دے گا کسی بھی کھانے سے رکنے کا، بس رک جانا. اگر نافرمانی کرو گے تو وہ ظلم ہے، وہ گناہ کا کام ہے. ہر ظلم کو گناہ کہا گیا. ایسے ہی آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں امراۃ العزیز جو ہے، اس کا نام آپ کو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن بچے سے بھی پوچھیے تو فوراً بتا دے گا زلیخا. حالانکہ نام کہیں ہے، یہ اسرائیلیات میں ہے. اور اس میں تو بڑی عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک نکاح میں شرکت کا موقع ملا. وہاں مولوی صاحب نکاح کے بعد دعا کرتے ہیں، اور دعا میں یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ ان لوگوں میں ایسی محبت پیدا فرما جیسی حضرت آدم اور حوا میں تھی، جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ میں تھی، جیسی حضرت یوسف اور زلیخا. حالانکہ یہ ناجائز محبت تھی. امراۃ العزیز جو تھی، عزیز مصر کی بیوی، وہ شادی شدہ تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام غیر شادی شدہ. تو یہ تو گناہ کا کام تھا. اب یہ ناجائز محبت کے بارے میں آپ دعا کر رہے ہیں. خیر، ایسے ہی یہاں اس واقعے میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جو تم میں ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے. کس مقام پر پراپر وہ رہتے تھے، وہ دریا کون سا تھا، ٹھیک ہے معلومات ہو جاتی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن اس میں الجھنے کی وجہ یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. کسی بھی واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا. اللہ نے قرآن میں واقعات کو بیان کرنے کی حکمت یہ بیان کی، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تاکہ تم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو. اور یہ کون کرے گا؟ جس کو عقل مند، اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ہے. یہ بیوقوف آدمی جو ہے کدھر بھی الجھ جاتا ہے. تو یہ جو لوگ تھے، ان لوگوں کو سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا. ان لوگوں نے نافرمانی کی، اور پھر الگ الگ حکمتیں لگائی اس نافرمانی کی. یعنی جرم اور گناہ کر کے اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھنا، تسلی جھوٹی دینا، یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ نے انسان کی نفسیات بیان کی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ گنہگار اور نافرمان نہیں، بلکہ متقی اور پرہیزگار بولا جائے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو اللہ نے اسی کو پیش کیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ جمعرات کو روز جمعہ کو جال ڈالتے تھے، سنیچر اتوار کو نکالتے تھے. غلط تو کر رہے ہیں، جرم تو کر رہے ہیں، لیکن اس غلطی کے باوجود اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. ایسے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے. میں نے پچھلے مرتبہ کچھ واقعات کا تذکرہ کیا تھا کہ کیسے کیا ہیلے کے ذریعے ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں. ہیلا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا کتاب الحیل، ہیلوں کا بیان، کیسے ہیلوں سے یہ ناجائز کو جائز قرار دیتے ہیں. ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں لوگ. غلط طریقے سے اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیں، یہ شریعت کی خلاف ورزی کریں، تو ایسے انداز میں سوال تیار کر کے مفتی کو دیتے ہیں کہ مفتی جواب دے دیتا ہے. تو مفتی سے مسئلہ جاننا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی ناجائز اور غلط حرکت کا مفتی سے سند لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں ملیں گی. جیسے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صاف حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں منکرین حدیث کو جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ایک دھوکہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اور قرآن کے اندر ہے کہ وارث کے لیے وصیت، جہاں پر ترکے کی بحث وہیں پر. اب منکرین حدیث جیسے یہ حدیث دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا قرآن کو حدیث منسوخ کرے گی، حدیث سے قرآن منسوخ کیا جائے گا. حالانکہ ناسخ اور منسوخ کی بحث نہیں ہے، یہاں پر وضاحت ہے. جیسے پہلے یہ حکم آیا کہ وارث کے لیے وصیت کر دے آدمی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خود حکم نازل فرما دیا کہ فلاں وارث کو کتنا ترکہ ملنا ہے، بیوی کو کتنا ملنا ہے، ایک بیوی رہے گی تو کتنا، دو بیوی رہے گی تو کتنا. اگر لڑکا ہے اور لڑکی دونوں ہیں تو لڑکے کو کتنا، لڑکی کو کتنا. اگر صرف لڑکیاں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، دیگر وارثین کو کتنا ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کا حساب کتاب بتا دیا ہے، اب ہم کو قلم نہیں اٹھانا ہے. تو اللہ کے نبی نے پھر اسی کی وضاحت کی، لا وصیۃ لوارث. اب وارث کے لیے ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا حساب کتاب لے کر بیٹھے. اللہ نے حساب متعین کر دیا
سب کا حصہ طے کر دیا، اس لیے اب ہم کو اس میں کوئی دماغ نہیں لڑانا ہے، بس اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ تو حدیث اسی کی وضاحت ہے، لیکن منکرین حدیث کو سمجھ نہیں سکے۔ اب اس میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ سائل سوال حکمت سے کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفتیان کرام اور علماء کرام سوال کو دیکھ کر کے جواب دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واضح بیک گراؤنڈ کے باوجود کچھ علماء جو ہے ایک روایت بالکل صحیح بیان کرتے ہیں، بالکل صحیح، لیکن اس سے غلط استدلال لوگ کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر آدمی اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس کا مال ہے، چاہے جس کو چاہے جو دے دے گے، اختیار کی چیز ہے۔ تب آدمی عالم سے جا کر پوچھے گا تو عالم یہ جواب دے گا بالکل آپ کا مال ہے، آپ چاہے جہاں خرچ کرو۔ اب وہ اس کو دلیل بنا کر کے اپنے بیٹوں میں سے جس سے محبت کرتا ہے اس کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے الگ سے، اور اپنے جس بیٹے سے اس کا تھوڑا سا معاملہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے، تھوڑا سا نرم گرم رہتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ترکہ تقسیم ہوگا اس میں سے لیا جائے۔ جیسے وہ اگر 5 بیٹوں کا باپ ہے اور 10 پلاٹ 11 پلاٹ کا مالک ہے تو 1 پلاٹ دے دے گا، اب بقیہ مرنے کے بعد تقسیم ہوگا، اس کو تو زائد مل گیا اپنی زندگی میں، تو اس کا مال ہے، بالکل اس کو اختیار ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ فتویٰ بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، ان کے گھر میں معاملہ ہوا تو نعمان بن بشیر، ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی سے جا کر وہ آ کر اللہ کے نبی سے دریافت تو کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں اپنے ایک بیٹے کو ایک گھوڑا ہبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے دوسرے بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں، تو کہا میں ظلموں پر گواہ نہیں بن سکتا۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ جواب نہیں دیا تیرا مال ہے تو جائے جہاں خرچ کر، خرچ اگر آپ کرو گے تو اختیار تو ضرور ہے، لیکن آپ کا خرچ صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے یہ بھی ہے، تو وہ خرچ کرنے کا اختیار اگر آپ نے اختیار استعمال کیا اور ایک ہی بیٹے کو دیا دوسروں کو نہیں دیا تو یہ ظلم ہے۔ تو مفتی سے یہ فتویٰ نہیں لاتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، یہ فتویٰ لاتے ہیں میرا مال ہے میں چاہے جس کو دے سکتا ہوں، اس کے نیچے یہ بھی لکھوا لیں کہ بھائی آپ نے مال کا غلط استعمال کیا، مس یوز۔ حدیث میں تو ہے کہ سب بیٹے بیٹیوں کا برابر دو، آپ نے ایک کو دے کر کے ظلم کیا، تو اپنے ظالم ہونے کا بھی نیچے لکھوا لیجیے، مگر فتویٰ لے کر کے کیسے میں سے نکالتے ہیں، دیکھو میں فتویٰ لے کر کے آیا ہوں۔ تو قرآن و حدیث کا غلط استعمال کر کے، غلط استدلال کر کے اور غلط طریقے سے اپنے غلط کام کو صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی بعض مرتبہ حاصل کرتے ہیں، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے دین سے اور اس کے احکامات سے کھلواڑ کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کا الٹا سیدھا جواب دیں گے، کبھی اس کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں گے۔ جیسے بعض لوگ رب العالمین کرنا سنت ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ مکھی اڑانا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات سے کھلواڑ کرنا یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ یہی کیا تھا ان لوگوں نے، کھلواڑ، نتیجہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہی عبرت کی چیز ہے، ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ اور جہالت کرتے ہیں، قرآن و حدیث جنت اور جہنم کے لیے لطائف بیان کرتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے، معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے بارے میں جو بیان فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کا کیسا سامان ہے یہ جنت اور جہنم۔ نماز کسوف کے لیے سورج گرہن لگا ہوا تھا، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حالت نماز میں آپ چلتے ہوئے آگے گئے اور حالت نماز میں آپ چلتے ہوئے پیچھے آئے۔ صحابہ کرام نے دریافت تو کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول یہ واقعہ ہوا کہ آپ حالت نماز میں چلتے ہوئے آگے گئے پھر پیچھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ دوں، تو آپ لپک کر آگے گئے۔ جنت اللہ کا ایسا سامان ہے، ایسی چیز ہے کہ حالت نماز میں بے قرار ہو کر کے اللہ کے نبی آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سابقوا سارعوا، لپکو دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض، اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر گئے، لپکو دوڑو۔ اور صحابہ کرام اسی کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جان و مال و ہر چیز کی قربانی دیتے تھے۔ اور جہنم
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، حالت نماز میں آپ پیچھے گئے، حالت نماز میں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ بھی کیا، جیسے ایک صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جنت پوری زینت کے ساتھ 30 سال میری نظروں کے سامنے رہی، کامل، میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ نبی تو حالت نماز میں چلنے لگے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور جنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا، ایسی ہے، بس ہم کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ کا عذاب قبروں کے بارے میں ہمارے یہاں لطائف بنا دیتے ہیں لوگ، ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کا دین اس کے لیے نہیں ہے۔ اتفاق پڑھ کے فوراً اس مسجد سے ہٹ جانا چاہیے، اس مجلس سے، معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عذاب قبر اگر آپ لوگ دیکھ لو تو جنگلوں میں نکل جاؤ، تمہارے چہروں سے مسکراہٹ دور ہو جائے اور اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو۔ عذاب قبر اگر آدمی دیکھ لے کتنا ہولناک عذاب ہے۔ جانور، جنوں انسان کو چھوڑ کر کے سب جب یہ عذاب ہوتا ہے، مردہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اذیت کے ساتھ سب سنتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں اپنی نازل فرمائے ان پر۔ یہ دیکھیے ہوتا یہ ہے اس طرح، جب اللہ تعالیٰ کی توحید آدمی کے دل میں راسخ ہوتی ہے اور اللہ کی بندگی بالکل اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے، کسی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی ویران مسجد میں جاتے، خوب روتے، عبادت کرتے، اللہ کی جناب میں خوب روتے اور کہتے رب العالمین اس آیت کا فہم مجھ کو دے، اس آیت کی سمجھ دے، اللہ سے مانگتے، کیونکہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ دماغ میں بات ڈالتا ہے، علموں کا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو کہا، دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع دینے والا علم۔ نفع کب ہوتا ہے؟ دلیلیں معلوم ہیں، نقطے معلوم ہیں، عمل نہیں ہے، یہ نفع دینے والا علم نہیں ہے۔ بعمل بھی بنتا ہے آدمی اور اس کو سمجھ کر کے پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، ڈرنے والی چیز سے ڈر جاتا ہے اور فائدے والی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم لوگ اپنے گھوڑوں کو ذرا سا یہاں پر عقیدے کی بھی صفائی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ جو کلمہ توحید والا ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ فوراً بات کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے، اور جب تدبر کرتا ہے تو ایسے بلند و خیالات لے کر کے وہ آتا ہے توحید کی برکت کی وجہ سے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جائے۔ الم تر کیف کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ توحید کی نعمت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے وہ لوگ اور جا کے کہنے لگے کہ علامہ ہم لوگ اپنے گھوڑوں کو جب امام بخاری امام شافعی رحمۃ اللہ ان لوگوں کی قبروں پر لے جاتے ہیں تو اچھے نہیں ہوتے، لیکن نصیریوں کی قبروں پر لے کر جاتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی دینی مسئلہ تو تھا نہیں، لیکن اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ہر مومن کی اللہ ایسے ہی مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ رب العالمین ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، نور دل میں فوراً یہ روشنی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جواب فوراً آتا ہے۔ کیا کہا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ اچھا یہ بتائیے نصیریوں کے گھوڑے قبر پر جب جاتے ہو تو گھوڑے اچھے ہو جاتے ہیں؟ کہاں؟ نصیری کون ہے؟ شیعوں کے بہت سارے فرقوں میں سے ایک فرقہ، بلکہ غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے تو 72 فرقے انہی کے گنائے، ان کے ہی 72 فرقوں ہیں۔ اس میں ایک فرقہ ہے نصیری۔ یہ فرقہ جو ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اپنا نام علی رکھا کچھ دن اس دنیا میں رہا اور اس کے بعد اس دنیا سے لوٹ گئے۔ اور روافض جو حضرت علی کی شان میں غلو کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف ایک مناظرہ ہارے، صرف ایک مناظرہ ہارے، اور وہ یہ تھا کہ مناظرہ ہوا کئی دن تک نصیریوں سے، یہ شیعہ اثنا عشری بولتے ہیں، اور اس کے بعد آخری میں یہ ہوا کہ ایک مردہ مچھلی دریا میں لے کر چلیں، اگر نصیری ڈالے گا اور تیرنے لگے گی تو وہ جیت جائے گا۔ تو بولے ہم لوگ ڈالے تو نہیں تیری، وہ ڈالا تو جیت گیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ کتنا مناظرہ ہارے ہیں،
تاریخ گواہ ہے مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب، مولانا ممتاز علی ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ مناظرہ ہارنے کے بعد ہی اہل حدیث کی توبہ کی انہوں نے. خیر تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ ان کی قبروں پہ سے جب گھوڑے لے کر اگر آتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پاخانہ کرنے لگتے ہیں وہ؟ کہا ہاں. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جب گنہگار مجرمین کو عذاب ہوتا ہے تو جن اور انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں، وہ جب چیختے ہیں تو تم اپنے گھوڑوں کو جب نصیریوں کی قبروں پر لے کر جاتے ہو تو ان کی چیخ و پکار سے خوف کی وجہ سے ان کو دست تو آنے لگتا ہے، تو یہ اچھے ہو جاتے ہیں. اب یہ چیز امام بخاری وغیرہ کی قبر پر آپ کو کہاں ملنا ہے؟ کیونکہ وہاں پر چیخ و پکار نہیں ہے تو اس لیے خوف نہیں ہوگا گھوڑوں کا، تو ان کو دست تو نہیں ہوگا، تو اچھے نہیں ہوں گے. دیکھیے عقیدہ جب صحیح رہتا ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ توحید کی روشنی میں جوابات سجھا دیتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے. خیر تو یہ دلیلیں یعنی غلط انداز میں استدلال یہ وہ، تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حد سے جب وہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا؟ آدمی دماغ لڑا کر کے کہتے ہیں نا آئیڈیا لگا کر کے حرام کو حلال کر لے وے، ناجائز کو جائز کر لے وے. اللہ رب العالمین اس کا انجام بتا رہا ہے. اس واقعے میں سب سے اہم چیز یہ کہ ہم نے بھی کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ذلت اور رسوائی آئے گی اس کو، اور جو اشرف المخلوقات کا حصہ نکل جائے گا. اللہ نے ذلیل بندر بن جانے کے کہا. بندر جو ہے یہ ایک الگ مخلوق ہے، انہی کی اولاد نہیں ہے بندر. یعنی بعض لوگ یہ بھی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندر انہی کی اولاد ہے. وہ بندر نہیں ہے. کسی بھی قوم پر عذاب آیا تو 3 روز سے زیادہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اصل یہ ہوا کہ نیک لوگ اور برے لوگ یہ 2 بستیاں تھیں. تو یہ برے لوگ جو تھے یہ لوگ سب کر رہے تھے، تو صبح دروازہ کھولتے تھے اور دونوں بستی والے کاروبار اور تمام چیزیں کرتے تھے. جب انہوں نے مچھلی پکڑنا شروع کی مختلف ہیلے بہانے سے، ایک روز ایسا ہوا کہ صبح ہوئی دروازہ نہیں کھلا، اس کے بعد دن کافی چڑھ گیا. اب یہ نیک لوگوں کو بھی تشویش ہوئی کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا ہے. لین دین کاروبار تجارت وغیرہ تھے لیکن ان کے ساتھ رہتے نہیں تھے، بروں کے ساتھ. اس بستی میں قیام نہیں کرنا چاہیے جو بری بستی ہے، کیونکہ صحبت کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری آگ کافر کی آگ کے مقابل نہ رہے، یعنی چولہا. اور ہندوستان میں تو فسادات وغیرہ کسی موقع پہ آدمی کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات. اثرات بھی پڑتے ہیں، یعنی چھوٹے بچے ہیں شرکیہ نعرے لگانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحبت کا اثر ہوتا ہے. اثر کس طرح ہوتا ہے؟ اگر تم عطار کے پاس بیٹھو گے کچھ نہ کرو، لیکن اس کے عطر سے اٹھنے والی خوشبو تمہارے ذہن و دماغ اور کپڑوں کو معطر کر دے گی. اور اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کرو، یہ بے جان چیزیں آگ، لیکن اس کا دھواں تمہارے چہرے اور کپڑوں کو کالا کرے گا اور اس کی چنگاریاں تمہارے کپڑوں میں سوراخ کر دے گی. بے جان چیزوں کو بھی صحبت اگر اختیار کرو گے تو ایسا ہی ہوگا. وہ آپ مشہور واقعہ سنے ہوں گے، 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا، تو 100ویں آدمی کا جب قتل کرنے کے بعد عالم سے مسئلہ پوچھا تو عالم نے کہا ان لوگوں میں مت رہنا جن لوگوں کے درمیان رہ کر تو نے اتنے جرائم کیے ہیں، جا متقی لوگوں کے درمیان رہے. اسی لیے صحبت نیک لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص ہو، ایک آدمی سے ملنے جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے آ کر کے سوال کیا کس لیے جا رہا ہے؟ کہا اللہ کے لیے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے نے اس کو اللہ کی جانب سے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العالمین نے تجھ کو بخش دیا. صحابہ کرام صحبت کے اثرات کتنے ہوتے ہیں، بہت اہم چیز ہے صحبت کے اثرات. ایک مرتبہ حضرت حنظلہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. روڈ پر چلتے ہوئے کہتے ہیں راستے میں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. صحابہ کرام نے پکڑ کر کے دریافت تو کیا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھو تو کیفیت الگ رہتی ہے، بازاروں میں اور گھروں میں جاؤ تو کیفیت الگ ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یہی معاملہ تو ہمارا بھی ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہی کیفیت رہے تو فرشتے تم سے راستوں میں مصافحہ کریں. تو کیفیت تبدیل ہر انسان کی ہوتی ہے. تو اس لیے فرصت کے اوقات میں نیک متقی جو دینی مجلس جہاں دینی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے.
یہ تذکیر اور نصیحت بھی ہوتی ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی ملتا ہے۔ اور اس غرض سے اگر لوگ ملاقات کر کے بیٹھیں تو رحمت کے فرشتے ڈھانکے ہوئے رہتے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو وہ لوگ جو برے لوگ تھے، جب دروازہ نہیں کھولا تو نیکوکار لوگوں نے دروازہ کھلوایا، اور جب اندر جا کر دیکھے تو سب بندر بنے ہوئے ہیں، مرد بندر اور عورتیں بندریا۔ لیکن یہ جو بندر تھے یہ کیسے تھے؟ سب پہچانے جاتے تھے، یہ فلاں حضرت ہے، ارے یہ تو سردار صاحب ہیں، یہ وہ ہیں۔ یعنی بندر ہونے کے بعد بھی یہ شناخت پہچان جاتے تھے، پہچان میں آ گئے تھے کہ اس طرح بندر بنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے احکامات سے اگر کھلواڑ اور خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل بندر بنا دے گا۔ 3 روز بعد یہ پورے کے پورے ختم ہو گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا۔ اس سے نصیحت حاصل کرو، اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت، جو متقی اور پرہیزگار رہتا ہے اس سے وہی چیز نکالتا ہے جو میں نے پہلے بتایا، وہی چیز۔ دیکھیے یہ واعظ و نصیحت، واعظ اور نصیحت سے آدمی کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، ان احکامات کو اپنے اندر نافذ کرتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ھذا بیان للناس، عام آدمی کے لیے بیان ہے، یہ آدمی سنے گا، معلومات میں اضافہ ہوگا، ختم۔ ھدی وموعظۃ للمتقین، اور متقی لوگ جو ہیں ان کے لیے نصیحت ہے اور ان کی زندگی کو تبدیل کر دینے والا ہے۔ اسی لیے یہی قرآن کی آیتیں اسی آدمی پر پوری تلاوت کر دی جاتی ہے، سورے پورے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کے سامنے ایک آیت ہوتی ہے، تقویٰ اگر دل میں ہوتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو قرآن اس معنی میں مفید ہے، رب العالمین نے اسی لیے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہی کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں، یعنی ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت دولت مند تھا اور اولاد نہیں تھی، تو اس کا صرف ایک بھتیجا تھا۔ اب مرنے کے بعد اس کا سب مال اس کے بھتیجے کو ملنے والا تھا، مگر اس کی عمر کافی طویل تھی، ہو گئی، اور بھتیجے کا انتظار جو تھا وہ ختم ہونے لگا۔ یعنی اس کا یہ تھا کہ حضرت والا رخصت ہو تو سب مال کا میں مالک بنوں۔ اب یہ رخصت ہی نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے اتنی جیے گا آدمی۔ تو اس نے کیا کیا، چچا کو مار دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو جہاں نیکوکار لوگ بٹتے تھے وہاں لے جا کر پھینک دیا، اور صبح آ کر کے خوب چلا چوٹ کرنے لگا، کس نے مارا میرے چچا کو، قاتل تو بہرحال مجھ کو چاہیے، چھوڑا نہیں جانا چاہیے ان کو، ایسے قتل کیا ہے تو ایسے خوب بولا۔ اور رہتا ہے نا مجرم جو رہتا ہے بہت قوت کے ساتھ بولتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریف آدمی جو رہتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے تو اس کی آواز کپکپا جاتی ہے، لہجہ ختم ہو جاتا ہے، لفظوں کا انتخاب نہیں کر پاتا ہے، غیرت اس کی، شرافت اس کو بولنے نہیں دیتی۔ اور جو مجرم رہتا ہے وہ جب بولے گا تو لوگ بولیں گے، اتنی دعوے سے بھلا بولے گا کوئی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں، ایک آدمی چرب زبانی کر کے اپنی بات ثابت کر دی جائے یہ چیز میری ہے، اور جس کی بیچارے کی رہتی ہے وہ ثابت نہیں کر پاتا ہے۔ تو سن لو، اگر کوئی ایسی حرکت کی یا ثابت کر کے اپنی ذہانت، اپنے انداز گفتگو اور طرز استدلال کو استعمال کر کے ایک غلط چیز کو اپنے قبضے میں لیا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ یہیں پر ایک چیز اور سمجھ میں آ گئی، نبی نے اگر فیصلہ بھی دیا اور وہ ناحق ہے تو جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے۔ اب کوئی مفتی کا فتویٰ لے کر آئے اور اپنے بھائی کا مال قطب کرتے ہوئے ترکا مار لے گے تو کیا لے کر جا رہا ہے؟ جہنم کا ٹکڑا۔ یہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ کوئی ڈگری نہیں، اصل ڈگری ہے یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں اندر سے۔ اللہ لطیف و خبیر ہے، ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو خیر یہ خوب چلا چوٹ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ گئے کہ اے اللہ کے نبی یہ دیکھیے معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا
اس مسئلے کو اگر حل کرنا چاہتے تو ایک گائے ذبح کرو. جیسے یہ جملہ کہا تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا. وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کرتے ہو؟ ایک آدمی مرا پڑا ہے, مر گیا ہے, اب مقدمہ یہ ہے کہ اس کے قاتل کی تلاش ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایک گائے کاٹو یعنی ایک اور مارو. اللہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اللہ کا جو حکم ہے حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. اور یہاں بھی مذاق حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کا حکم جب آئے, عقل میں آئے نہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے, عقل میں آئے نہ آئے مان لینا ہے. سلف نے بڑا پیارا نقطہ اس میں لکھا ہے, بڑی پیاری بات ہے. دیکھیے اگر کوئی قرآن کی آیت اور کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اور ہماری عقل میں نہیں آتی تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری عقل اور ہمارا علم ناقص, قرآن و حدیث کامل. ہم یہ جملہ کہیں کہ ہمارا علم وہاں تک رسائی نہ کر سکا, ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکی, ہمارا علم اور ہماری عقل ناقص ہے, قرآن اور حدیث کامل ہے. اب اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکھی جو ہے اس کے ایک پر میں بیماری ہے, ایک پر میں شفا ہے, یعنی ایک اینٹی بائیوٹک ہے. تو یہ جب کسی مشروب میں شوربے والی چیز میں گرے تو اس کو پوری ڈبو کر نکال لو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو. یہ حدیث اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کی. تو جب علماء نے بیان کی تو منکرین حدیث کہتے تھے مکھی چوس قسم کے کسی مولوی نے یہ اپنی طرف سے بنائی. ارے پھینکتے نا وہ ایک پیالہ, اب کیا مکھی ڈبا نکال کر رہا ہے, مذاق اڑایا اس کا. حالانکہ انہی لوگوں کے بڑے بھگونے میں جب گرتی ہے تو آدمی چپکے سے نکال کے پھینک دیتا ہے. کوانٹٹی پر بحث کرتا ہے آدمی, چھوٹی چیز میں اگر گرے تو بولے گا پھینک, اور بڑے میں اگر گر جائے تو 20 لیٹر 50 لیٹر آپ نے دودھ لیا اور اس میں گر گئی تو ساری ہمت ختم ہو جاتی ہے. پھر خیر سائنسوں نے جب تحقیق کی, لیبارٹری میں جب لے کے آ کر مکھی کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی حدیث, آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ سب خاموش ہو گئے, لیکن ان کا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان اللہ کے نبی کی حدیث پر مسلمانوں کا تھا. یہ تو لیبارٹری کی تحقیق مان رہے ہیں, ہم نے رسول کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے مانے تھے. جب علم نے وہ نہیں کہا تھا, ہم نے جب کہا تھا کہ علم کم ہے, جب علم آیا ترقیات ہوئی تو اللہ کے نبی کی بات. تو ہم جب بھی یہ کہیں گے جب سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارا علم کم ہے, ہماری فہم کم ہے, سمجھ نہیں سکے, ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے سر سید احمد خان, ان کی تفسیر کا زبردست رد کیا لوگوں. یہ مستشرقین کو جب پڑھے تو انہوں نے معجزات کا انکار کیا. اب یہ اس کا جواب دینے جب گئے تو جواب نہیں بن پڑا تو یہ خود بھی انکار کر گئے. مستشرقین کے اعتراضات کا جواب نہیں بن پڑا تو یہ اعتراض کر گئے. منکرین حدیث جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں سب مستشرقین کے, ان کے اپنے کچھ نہیں ہے, سارے چبائے دینے والے اگلتے ہیں. ایک بھی اعتراض ایک بھی ان لوگوں کا اپنا نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک کتاب آئی انکار حدیث میں, غلام برق جیلانی نے 25 اعتراضات حدیث پر کیے تھے. ان 25 کو اسی ترتیب سے صاحب کتاب نے نقل کر دیا, ترتیب بھی نہیں بلٹی, یعنی نقالی کی. اب غلام برق جیلانی پر جب تحقیق کی گئی تو ان کا معاملہ یہ تھا, بہت بڑے منکر حدیث گزرے وہ, انہوں نے کتاب لکھی دو اسلام, اس کا نام ہی تھا غلام برق جیلانی کی کتاب کا. بڑا حدیثوں پر اعتراض تھا ان کو. تو جب تحقیق کی گئی تو وہ ایک مستشرق سے پورے اعتراضات لیے تھے, لیکن بعد میں جب ان کو جواب دیا گیا تو انہوں نے تحقیق کی, توبہ کی انکار حدیث سے, اور ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے تاریخ حدیث, 2 جلدوں میں زبردست کتاب. اور چٹان نامی ایک اخبار جو پاکستان سے نکلتا تھا, اس میں یہ مضمون لکھا کہ میں ساری جو حدیث سے انکار کی تحریریں ہیں اس سے سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں. تو جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اپنے علم اور عقل کو ناقص کہو, کلام الہی کو کامل. سب سے بڑی چیز یہی کہی انہوں نے کہ آپ تو انہوں نے ہم سے مذاق کیوں کرتا ہے, تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتا ہے. آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. یہ جہالت ہے کہ آدمی یہ کہے ارے یہ کوئی بات ہو سکتی ہے کیا,
ایسی کیسی آیت ہے، ایسی کیسی حدیث ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ علم یہ ہے کہ آدمی مان لے گے، تسلیم کر لے گے۔ یہ عام آدمی نہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے کلیم اللہ، 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ بس ایک دو چیز اب یہاں سے ترجمہ پڑھ دوں گا۔ یہ دیکھیے ایک بڑی عجیب یعنی لطیف بات یہاں پر کہ گائے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے یہ لوگ، بڑی مقدس تھی، اب اسی کو کاٹنے کا کہا گیا تو فوراً بے ساختہ پہلا جملہ یہ کہا، اور اس کے بعد سیدھے سیدھے کاٹنا ہے۔ لیکن اس کی تو پوجا کر چکے ہیں نا وہ لوگ، جب دریا پار کیا تو اسی کی تو پوجا کرتے تھے، اور یہ مخلوق تھی، مخلوق سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی پوجا نہیں کرنا ہے۔ ایک ذاتی واقعات اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، لیکن میں نے اللہ رب العالمین کیسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ایک خطاب میں اور ایک جملے پر ایک آدمی کو ہدایت ملتے دیکھا۔ ایک مقام پر تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر توحید پر مجھ کو کہنے کے لیے گیا، کہا گیا مضافاتی علاقہ تھا۔ بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل میں نے یہ دی کہ مشرک کی ایک سب سے بڑی خامی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ہے یہ خود اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا اللہ نے یہ زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سب قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کس کے لیے بنائے۔ اگر زمین نہیں ہوتی، ہم نہیں ہوتے زمین پر، تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ باقاعدہ نظام شمسی اللہ نے قائم کیا، اوزون کی چادر، اور پھر وہ شعاعیں ہم تک نہیں پہنچتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ زمین میں قصیص شکلوں کا نظام، اس میں اتنے نباتات، اتنے حیوانات، اتنے جمادات، اتنے ڈھیر مادے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، سب کس کے لیے؟ درختوں میں لٹکے ہوئے پھل، یہ ہوا، سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ جو جانور ہیں اس میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، لیکن سب ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ سب چوٹی ہم کھاتے نہیں، لیکن اگر چوٹی کی تفصیل صرف اگر آپ دیکھیں ابھی جو آج کل کتابوں میں آ رہی ہے، حیرت زدہ رہ جائے گا آدمی، کیسا سسٹم ہے۔ یہ ہمارے گھر کی صفائی کامگار، مکڑی، تمام جانور جو ہیں، کسی کسان کو کبھی دیکھیے وہ ہل چلا رہا ہے، اس کے پیچھے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑ، کیوں ہے؟ وہ جو کیڑے زمین سے نکلتے ہیں ان کو کھا لیتے ہیں وہ پرندے۔ کسان سے جب پوچھو تو کہتا ہے کہ اگر یہ پرندے نہ رہیں تو ان کیڑوں کو مارنے کے لیے بہت بڑا بجٹ لگے گا اور ہماری فصل تباہ ہو جائے گی اگر ان کو نہ ماریں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بے شمار چیزیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے۔ نبی کس کے لیے بھیجے اللہ نے؟ اگر دنیا میں انسان نہیں ہوتا، گمراہی اور ضلالت نہیں ہوتی تو نبی کی کیا ضرورت تھی؟ تو کس کے لیے بھیجا نبی؟ ہمارے لیے۔ کتابیں اللہ نے کس کے لیے بھیجی؟ اگر انسان نہیں ہوتا تو کتابوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ غور کرتے جائیے تو تمام چیزیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اور ہم اس اکیلے اللہ کے لیے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور ہم اس اکیلے اللہ کے لیے۔ یہ شجر و حجر، یہ درخت، یہ نباتات، حیوانات، یہ سب ہمارے لیے۔ انبیاء ہمارے لیے، کتابیں ہمارے لیے، بڑے بڑے جو مصلحین اور علماء ہیں ان کے علم سے ہم استفادہ کریں، وہ ہمارے لیے، ہم ان کے لیے نہیں ہیں۔ مشرک ترتیب پلٹ دیتا ہے۔ جب نبی ہمارے لیے ہے تو نبی سے کم درجے کا ہے ولی، تو یہ بجائے وہ ہمارے لیے ہے یہ ان کے لیے ہو جاتا ہے، یہ ترتیب پلٹ دیتا ہے۔ تو ایسے مخلوقات میں دیکھیے، میں نے جب تقریر میں یہ تھوڑا لمبا بیان کیا، ایک آدمی اگر مجھ کو سوالات کرنے لگا تو مجھ کو ایسا لگا کہ یہ غیر مسلموں کے درمیان شاید رہتا ہے، اس وجہ سے سوالات کر رہا ہے۔ بعد میں اس نے دوسرے دن مجھ کو ایک عجیب و غریب جملہ کہا، سب سوالات رات تک کرتا رہا، دوسرے دن صبح آیا تو بولے آپ نے کل کے بھاشن میں کہا تھا، وہ بار بار گرو جی کہتا تو مجھ کو ذرا عجیب سا لگتا تھا، آپ نے کل کے بھاشن میں کہا تھا کہ سب چیز ہمارے لیے اور ہم اللہ کے لیے، تو مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ مجھ کو اللہ کے لیے کر دو۔ میرا پورا وجود ہل گیا تھا، میں اس منظر کو بھول ہی نہیں سکتا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ توحید قبول کرنے کے بعد کبھی اس سے پلٹا نہیں جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اس کو غسل کروایا، اور اس نے وہ جو جملہ کہا کہ مجھ کو نا اب کسی کے لیے نہیں ہونا ہے، مجھ کو اللہ کے لیے کر لو، ہر چیز ہمارے لیے، ہم اللہ کے لیے۔ مشرک یہی گڑبڑ کرتا ہے، یہی مخلوقات کا تابع ہو جاتا ہے، جبکہ مخلوق اپنے تابع رہنا چاہیے، اور خود وہ خالق کے تابع رہے، مخلوقات کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے گھرانہ ہندوستان کا سیاسی، یو پی کا بہت بڑا گھرانہ، ان کے گھر کے ایک آدمی وزیر اعلیٰ تھے یو پی کے، اور مختلف ریاستوں کے گورنر بھی۔ وہاں کے ایک نوجوان نے اپنے
لانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں پنڈت گھرانے کا تھا، ہندو یونیورسٹی میں تعلیم یافتہ حاصل کرتا تھا بنارس. تو وہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان اور پڑھتا تھا مسلم. روزانہ دوپہر میں جب کلاس اسٹارٹ ہو تو پہلے لیکچر میں وہ لیٹ ہو جاتا تھا. تو یہ بولنے لگا اس کو کہ تم ہر مرتبہ پہلے لیکچر میں 4 منٹ 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ ہوتے ہو اور ٹیچر تم کو بہت ڈانٹتے ہیں، تو کیوں تم ٹائم پر نہیں آتے؟ تو بولے اصل میں پنڈت جی میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں. تو کہا یہ نماز کیا ہے؟ اب اس کو کیسے سمجھائے؟ تو نوجوان نے کہا پوجا، جیسے تم پوجا کرتے ہو ویسے اس مالک کی پوجا میں کرتا ہوں. تو یہ پنڈت کہتا ہے، انہوں نے احمد نام ہے ان کا، بڑے زبردست دائی بھی ہیں، کہ مجھ کو اس کے ایک جملے نے مسلمان کیا، ایک لفظ میں. اور دیکھیے یہیں پر سمجھ لیجیے، یہ پورا معاملہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ایسی بات ہے میں تو پکا پنڈت ہوں نسلوں سے. ارے صبح پوجا کر لیتا ہوں، رات کو سب کام سے جب فارغ ہوتا ہوں جب پوجا کر لیتا ہوں. تو صبح کر لیا کرو اور رات کو کر لیا کرو پوجا تم اپنی. تو پنڈت کو جو جواب دیا تھا اس نوجوان نے، اسی جواب میں اس کو مسلمان کر دیا. وہ کہتا ہے پنڈت جی تم نے اپنے بھگوان کو اپنے تابع کر لیا، جب چاہتے ہو پوچھتے ہو. اور میں نے جس کو رب مانا ہے میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہوں. وہ جب کہتا ہے میں جب جھکتا ہوں. میری مرضی سے وہ نہیں چلتا ہے، میں اس کی مرضی سے چلتا ہوں. اس نے صبح دوپہر شام رات جب جب حکم دیا، جب جب مجھ کو جھکنا ہے اس کے ٹائمنگ پہ. وہ ایک جملہ کہتے ہیں پنڈت جی کہ مجھ کو شوق کی طرح لگا. رب وہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہمارے تابع ہو؟ رب تو وہ جس کے تابع ہم ہو جائیں. اب یہ گائے اسی کو چراتے تھے، یہ اسی کا دودھ پیتے تھے، یہ ان کے تابع اور یہ اس کے تابع ہو جا رہے ہیں. بڑی عجیب ہے. جتنی بھی مخلوق آپ کو سب کو ایسے ملیں گی. مخلوقات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا اس سے عبرت نصیحت فائدہ حاصل کریں. اس کو ہمیں تابع کیا، ہم کو اس کے تابع نہیں کرنا ہے. یہی پوری ترتیب انہوں نے بدل دی تھی. تو اللہ نے کہا گائے کو ذبح کرو. اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ بیان کروں گا. انہوں نے جو سوالات کیے اتنے، کتنی عمر کی ہو، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، تو سوال کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے اور سوال کا مقصد جاننا تھا یا فرار؟ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو واقعات تو نے قرآن میں بیان کیے ہیں، مجرمین کو جس جرم کی بنیاد پر تو نے سزا سے دوچار کیا، رب العالمین ان جرائم سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین رب العالمین شریعت میں ہیلا سازی کرنے، شریعت کے احکامات، شریعت کی باتیں، دین کی باتوں سے کھلواڑ اور اس قسم کی تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار اور عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.